اور دوسری آیت ہے، حدیث میں ہے کہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو دعا خدا تعالیٰ سے مانگی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ان 3 صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ سبحان اللہ۔ مردویہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان دوں گا اور اسے نبیوں کا ثواب اور صدیقوں کا عمل دوں گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے یا صدیقوں سے یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے کہ آیت الکرسی کو صبح کے وقت جو شخص پڑھ لے گا وہ شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور شام کو پڑھنے والا اگر صبح پڑھ لے تو وہ صبح تک اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کی فضیلت دیکھ لیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جو شخص یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے اس کے کہ اس کو موت آئے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو 4 باتیں فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اس کی ذات کے لائق ہے، وہ سب کا محافظ ہے، جس کے لیے چاہے وہ ترازو کو جھکا دے اور جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دے جن تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے؟ تو اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 راتوں تک بیدار رکھیں۔ انہوں نے یہی کیا، 3 راتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سونے نہیں دیا۔ اس کے بعد 2 بوتلیں ان کے ہاتھوں میں دے دی اور کہہ دیا گیا کہ انہیں تھامے رہو، خبردار یہ گرنے یا ٹوٹنے نہ پائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں تھام لیا، لیکن جاگا تھا، نیند کا غلبہ ہوا اور اونگ آنے لگی، آنکھ بند ہو جاتی لیکن پھر ہوشیار ہو جاتے، مگر کب تک؟ آخر ایک مرتبہ ایسا چھوٹا کہ بوتلیں ٹوٹ گئی، گویا کہ اسے بتایا گیا کہ جب ایک اونگنے اور سونے والا 2 بوتلوں کو سنبھال نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اگر اونگے یا سوئے تو زمین اور آسمان کی حفاظت کس طرح ہو سکے؟ یہ تو دیکھیں مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندوں کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، مثال کے ذریعے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ہاتھوں میں بوتل تھمایا گیا اور وہ گر کر ٹوٹ گئی، جب وہ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کو اونگ آنے لگے تو یہ زمین اور آسمان کی حفاظت کس طرح ہو سکے؟ لیکن یہ بنی اسرائیل کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ تعالیٰ کی صفات ان سے وہ لوگ ناواقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا وہ نہیں سوتے ہیں، انہیں اونگ نہیں آتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو وہ تھامنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آیت الکرسی اور تمام ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.